مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ اللہ والوں کے پاس لوگ آتے ہیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں لوگ، تو وہاں کیا کام ہوتا ہے؟ کل اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی تھی۔ اللہ والوں کا کام ہے بندوں کو اللہ سے جوڑ دینا۔ جو لوگ اللہ سے دور ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، دینی اعتبار سے جو بیمار ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ سے ان کو جوڑ دیتے ہیں، اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک بات یہ عرض کی تھی کہ کوئی بھی اللہ والا ہو اور کوئی بھی خانقاہ ہو، اس میں سنت و شریعت پر عمل کرنے کی پابندی خود بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کراتے ہیں۔ اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے بھی سنت کے موافق زندگی گزارتے ہیں اور شریعت پر عمل کرتے ہیں، اور اپنے متعلقین کو بھی اس پر توجہ دلاتے ہیں اور اس پر اہتمام کے ساتھ متوجہ کرتے ہیں کہ بھائی سنت پر عمل کیا جائے، شریعت کے اعتبار سے چلا جائے، کیونکہ بغیر اس کے اللہ کا قرب نہیں ملا کرتا۔ کوئی آدمی لاکھ مجاہدے، محنت، ریاضت کر ڈالے، لیکن اگر زندگی خلاف سنت ہے تو اللہ کا قرب نہیں ملے گا۔ اللہ کے قرب کے ملنے کا راستہ ہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء۔ اسی لیے بزرگوں کے ہاں اس پر خاص توجہ خود اپنی ذات سے بھی کرتے ہیں اور اپنے متعلقین کو بھی توجہ دلاتے ہیں کہ بھائی سنتوں پر عمل کیا جائے، شریعت پر عمل کیا جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کوئی پیر اگر خلاف سنت زندگی گزار رہا ہے اور خلاف شریعت معاملہ کر رہا ہے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسے تو پیر نہ بنائے، اس لیے کہ جب وہ خود ہی بد پرہیزی میں مبتلا ہے تو ہم کو کیا کرے گا وہ۔ ہمارے بڑوں نے اس کا بڑا اہتمام کیا۔ مجھے یاد آیا ہمارے اپنے سلسلے کے پردادا پیر شیخ العرب والعجم حضرت اقدس حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سلسلے میں ہے کہ ایک مرتبہ ضعف اور کمزوری حضرت کو زیادہ تھی، حضرت اٹھ رہے تھے تو چکر آ گیا، گرنے کے قریب ہوئے، تو ایک خادمہ تھی، انہوں نے حضرت کو سہارا دینا چاہا تو فرمایا خبردار جسم ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، تو ہمارے لیے جو ہے تو جائز نہیں تم ہاتھ لگاؤ۔ تو اس نے کہا حضرت ایسی حالت میں فرمائے کہ نہیں، ہم گر رہے ہیں گرنے دو، لیکن یہ کہ شریعت کا جو حکم ہے اس کی پابندی۔ اسی طرح سے مستورات اور عورتوں کو بیعت کرنے کے سلسلے میں ہمارے بڑوں نے بہت احتیاط اور بہت اہتمام کیا ہے۔ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پوری زندگی کسی اجنبیہ عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، اگر ان کو بیعت کرانا ہوتا تو دوسرے طریقے سے کرتے، ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیتے، اس لیے کہ پردہ ایک حکم ہے شریعت کا، اس کا لحاظ و خیال رکھنا اگر بزرگان دین اور اللہ والے نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس کا اہتمام بہت ہوتا ہے۔ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود واقعہ خود ہے کہ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی ازواج مطہرہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اندر آنے لگے، ازواج مطہرات بیٹھی رہی، تو آپ نے فرمایا احتجبا، پردے میں چلے جاؤ، پردے میں ہو جاؤ۔ تو اب
انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کو تو دکھائی نہیں پڑتا، جب دکھائی نہیں پڑتا تو پردے کا کیا مسئلہ ان کے ساتھ؟ تو آپ نے فوراً فرمایا افا عمیاوان انتما، وہ تو اندھے ہیں، کیا تم بھی اندھی ہو جائے؟ مطلب یہ کہ پردے کا معاملہ دونوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مردوں کو بھی پردہ کرنا، عورتوں کو بھی پردہ کرنا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پیر تو ہو نہیں سکتا، اور نہ آپ کی ازواج مطہرات اور بیویوں سے بڑھ کر کوئی عورت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے بہت اہتمام کے ساتھ فرمایا تم دونوں پردے میں جاؤ۔ تو وہ ذہن صاف کر دیا کہ آنے والا اگر مان لیجیے نابینا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا، تو اس کی بنیاد پر عورتیں بے پردگی تھوڑی نہ کریں گی، ان کی بھی تو نظر پڑے گی اس کے اوپر۔ اس نے فرمایا تم پردے میں ہو، اور یہ اگرچہ نابینا ہے لیکن تم تو نابینا نہیں، تم کو پردے میں ہونا چاہیے۔ بلکہ ایک موقع پر قرآن پاک میں بہت واضح طریقے پر پردے کے بارے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو فرمایا گیا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ فرمائے دیکھو صحابہ سے کہا جا رہا ہے، صحابہ سے بڑھ کر قیامت تک کوئی اب نہیں ہو سکتا، نہ پاک دل، نہ پاک نظر، نہ پاک ذہن، نہ پاک فکر، ان کی جو ہے وہ سب کوئی نہیں ہو پائے گا۔ لیکن فرمایا کہ دیکھو تم اگر کسی ضرورت سے ازواج مطہرات سے کوئی چیز لینا ہے، مانگنا ہے، فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، فرمایا کہ پردے کی آڑ میں مانگنا، سامنے مت کرنا کام ہی جاتا۔ حالانکہ ازواج مطہرات کا رشتہ ہم سے جو ہے وہ ماں کا ہے، یعنی وہ ہماری مائیں ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ماں پر نظر بیٹے کی جو ہے وہ غلط نہیں پڑے گی، پھر صحابہ کی نظر تو غلط ہو ہی نہیں سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ نہیں، یہ آئندہ جو پیری مریدی کا سلسلہ چلے اس میں گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کرایا، اس لیے فرمایا گیا کہ بھائی کوئی خانقاہ ہے، کوئی اللہ والا ہے تو اس کے ہاں سنت و شریعت ہی والا معاملہ ہے۔ مرید تو اسی لیے ہوتے ہی ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاہدہ کر لیا ہے اس بات پر کہ ہم تم کو سنت کا راستہ بتائیں گے۔ پیر کی طرف سے معاہدہ ہوتا ہے اور مرید کی طرف سے معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں، بس وہ سنت و شریعت بتائے گا، یہ چلتا رہے گا، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ ہی نہیں یہاں پر۔ تو اس لیے خانقاہوں میں اور اللہ والوں کے ہاں سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے وہ سنت پر عمل کرنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ادائیں، آپ کا ایک ایک عمل، آپ کی ایک ایک چیزیں ہمارے لیے یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم کھانا بھی سنت کے موافق کھائیں اور پانی بھی سنت کے موافق پئیں اور گھر میں آنا جانا سنت کے موافق اگر کریں گے تو یہ بھی اللہ کے قرب کا ہمارے لیے ذریعہ بن جائے گا، صرف حضور کی اتباع کے نتیجے میں۔ اس لیے کہا جاتا ہے بھائی کہ بزرگوں کے پاس جائے تو یہ سیکھے۔ ہمارے حضرت والا نور اللہ برکتہ کے یہاں لوگ آتے تھے دور دور سے، تو حضرت پوچھتے تھے یہاں کیا کرنا ہے؟ ارے بھائی ہردوئی کوئی بہت بڑا شہر نہیں اور کوئی یادگار چیزیں یہاں پر، یہاں کیا کرنے آئے؟ پوچھتے تھے اور پھر فرمایا کرتے دیکھو یہاں آئے ہو چاہے ایک دن کے لیے آئے ہو چاہے آدھے دن کے لیے، کم سے کم ایک سنت سیکھ کر کے جاؤ۔ یہ پیغام مہمانوں کو دیتے تھے، ایک سنت سیکھ۔ کبھی کبھی فرماتے تھے اذان کا ایک کلمہ صحیح کر جاؤ، قرآن پاک کی ایک آیت سیکھ جاؤ۔ تو ایک سنت جب سیکھ کر کے اپنے گھر جاؤ گے تو تم کو یاد ہوگا ہردوئی گئے تھے، یہ سنت وہاں سے سیکھ کر کے آئے تھے۔ تو جب ایک سنت سیکھو گے اور اس پر عمل کرو گے تو پھر اللہ پاک اس کی وجہ سے اور سنتوں کا ذوق شوق پیدا فرمائے گا، عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ سارے بزرگوں کے یہاں یہ چیز ملے گی، ہر ایک اس فکر میں رہتا ہے کہ یہ آنے والا جو ہے یہ اللہ نے بھیجا ہے میرے پاس، لہذا میں اس کا تعلق اللہ سے جوڑ دوں گا، اور اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے معتبر راستہ سنت پر عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہر نماز میں ہم سب لوگ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم یہی سنت کا راستہ ہے، یہی شریعت میں اور کچھ نہیں۔ ظاہر ہے کتنی سنتوں پر عمل اور سنتوں کا راستہ کتنا اہم ہے کہ ہر نمازی دن بھر میں 5 مرتبہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہر رکعت میں یہی مانگ رہا اہدنا الصراط المستقیم۔
تو صراط مستقیم سنت کا راستہ، شریعت کا راستہ، صحابہ والا راستہ یہ مانگا جا رہا ہے۔ تو اس لیے بات اس پر چل رہی تھی کہ خانقاہوں میں اور اللہ والوں کے یہاں کیا ہوتا ہے۔ تو ایک چیز عرض کی تھی، سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے وہ محنت کرتے ہیں عقیدے کی درستگی پر، ان کی اس پر محنت ہوتی ہے کہ اس کے اندر توحید خالص اس کے پاس رہے، شرک کی بالکل آمیزش نہ ہونے پائے، اللہ کی وحدانیت، اللہ ایک ہے، اس پر وہ محنت کرتے ہیں۔ کوئی ایسا کام جس سے ذرا برابر خطرہ ہو جائے کہ اس کی توحید گڑبڑا جائے گی، فوراً اس کی اصلاح کرتے ہیں، فوراً توجہ دلاتے ہیں اس پر۔ اگر کوئی لفظ ایسا منہ سے نکل گیا، عقیدت میں محبت میں ہو جاتا ہے، آدمی محبت میں کہتا ہے کہ آپ نے چاہا تو ایسا ہو گیا اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، فوراً ٹوک دیتے ہیں کہ میرے چاہنے سے کیا ہوا، تو اللہ نے چاہا تب ہو گیا تھا۔ یہ ایک عام بات ہے جو ہم بزرگوں سے عقیدت میں کہہ دیا کرتے ہیں، آپ چاہیں گے تو یہ ہو جائے گا، جی نہیں، اللہ کے بغیر چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابہ ہے اور انہوں نے اپنی ضرورت ظاہر کی اور ان کے منہ سے نکل گیا ماشاء اللہ و رسول، اللہ چاہے اور رسول چاہے تو کام بن جائے گا۔ ہم لوگ تو یہ عام طور پر کہتے رہتے ہیں، کیونکہ جو لوگوں کو حسن ظن ہے، آتے ہیں اکثر کہتے ہیں لوگ کہ آپ چاہ لیں گے تو ہو جائے گا، تو ان کو توجہ دلاتے ہیں، ٹوکتے ہیں کہ بھائی ہمارے چاہنے کی کیا اوقات ہے، ہم بھی تمہاری طریقے سے ایک بندے ہیں، محتاج ہیں اللہ کے، کسی کی مشیت پر کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ کے چاہنے پر ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، اللہ کے چاہنے سے ہوگا، چاہنا صرف اللہ کا۔ قرآن مجید اس مسئلے کو بیان کیا۔ تو بزرگوں کے ہاں اگر اس طریقے کی کوئی بات کبھی منہ سے کوئی کہہ دیتا ہے تو وہ خوش نہیں ہوتے کہ میرا بڑا معتقد ہے یہ اور بڑا ماننے والا ہی ہے، نہیں، وہ ان کو فوراً کھٹک ہو جاتی ہے کہ راستے سے بھٹک رہا ہے، اس کو فوراً بتاتے ہیں کہو اللہ کے فضل سے ہوگا، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا اس کے اوپر۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے سے ہو جاتا تو بہت سارے کام آپ نے چاہے وہ نہیں ہوئے۔ یہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میری مرضی ہے اس معاملے میں، آپ کی مشیت نہیں ہے، آپ میری مشیت کے تابع رہیں گے۔ مشہور واقعہ ہے، خواجہ ابو طالب کے لیے آپ نے کتنی کوششیں کی اور کتنا آپ نے چاہا ان کے لیے اور دعائیں بھی مانگی اور آپ کی دلی تمنا تھی کہ ایمان قبول کر لیں اور آخر تک کوشش میں لگے رہے، لیکن اللہ کی مشیت نہیں تھی۔ اس لیے اللہ پاک نے باقاعدہ آیات کو اتار کر کے بتا دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ میری چیز ہے، میں جس کو چاہوں گا دوں گا، جس کو چاہوں گا نہیں دوں گا۔ تو اس بنا پر اللہ والوں کیا اس پر توجہ خاص طور پر ہوتی ہے، کوئی گفتگو ایسی ہو، کوئی کام ایسا ہو جو توحید کے خلاف ہوتا ہے، فوراً ٹھوکنا کہ بھئی توحید تقاضے کے خلاف۔ یہ خانقاہوں کا پیغام، خانقاہوں کا نظام بنیادی یہی ہے کہ آنے والوں کو اللہ سے جوڑنا، اپنے سے نہیں جوڑنا ہے، اللہ سے جوڑنا۔ اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو جس نے جوڑا ہے اس کی بھی آخرت بنے گی اور اس کو بن ہی جائے گی، اس کو تو منزل دکھائی دی اس میں جا کر کے یہاں پر۔ اسی لیے بعض اکابر کے یہاں دیکھا کوئی آدمی ایسا جھکا جیسے کہ سجدے میں جانے کی حیت بن جاتی ہے، فوراً ٹوک دیا، کیا کر رہے ہیں، یہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، یہ بندوں کے سامنے بالکل نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ یا ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے ایسے نیت باندھتے اس پر ٹوکا فوراً، یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ ہے۔ اللہ کی عبادت کی جو حیت ہے وہ بندوں کے سامنے اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اور یہ بزرگوں کی خاص نظر رہتی ہے اس کے اوپر کہ ایسی کوئی حیت ہو، ایسی کوئی شکل اختیار کر رہا جو عبادت والی آ رہی تو فوراً ٹوکتے ہیں اس کو۔ تو اللہ والوں کے یہاں عقیدے کی درستگی پر خاص توجہ۔ نمبر 2 سنت و شریعت پر عمل کرنا، خود بھی عمل کرنا، دوسروں کو بھی عمل کرانا، خود بھی اہتمام کرنا، دوسروں کو اہتمام کرانا۔ ابھی میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، شیخ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کا عجیب واقعہ ان کا۔ وضو فرما رہے تھے تو وضو فرمانے میں انگلیوں کا خلال، یہ بھی اللہ کے پیغمبر کیا کرتے تھے، انگلیوں کا خلال، داڑھی کا خلال مستقل عمل ہے۔ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، انگلیوں کا خلال رہ گیا، نہیں ہو پایا، بات ہو گئی، وضو کر لیا، نماز پڑھ لی، اور رات میں زیارت ہوئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا معین الدین
کس منہ سے تم محبت کی بات کر رہے ہو مجھ سے؟ تم نے تو خلال کیا ہی نہیں تھا وہ. آپ نے آ کے توجہ دلائی فوراً. یہ واقعہ عبرت کا ہم لوگوں کے لیے ہے. آپ فوراً بیدار ہو گئے ایک دم گھبرا کر کے, وضو فرمایا اور انگلیوں کا خلال کیا, نماز دہرائی اور 6 مہینے تک روزانہ 100 رکعت نفل پڑھتے رہے کہ ہم سے سنت چھوٹی کیوں رسول اللہ. یہ بزرگی ایسے تھوڑا نہ آ جاتی ہے, بہت پاپڑ بیلتا آدمی تب جا کر کے اس کو مل پاتا ہے. انگلیوں کا خلال ظاہر نہ کوئی فرض بات ہے, نہ کوئی واجب بات ہے, نہ سنت مؤکدہ کے اندر ہے, ایک مستحب عمل تھا. اس چھوٹنے پر وہاں سے گرفت ہو گئی اوپر سے, کیونکہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کا معاملہ بھی بڑا الگ ہوتا ہے, ان کی تو فوراً گرفت ہو جاتی ہے تاکہ ایسا نہ ہو ادھر ادھر بھٹک جائے فوراً. میں نے سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ اسکول میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو پبلک کا بچہ پڑھنے آتا ہے اور ایک جناب والا وزیر کا بچہ آ گیا ہے, ایک جو ہے جناب والا ڈی ایم کا بچہ آ گیا. تو پڑھانے والا ڈی ایم والے بچے پر توجہ دیتا ہے کہ اس کا بچہ اس کو تو آگے جا کے ترقی کرنا ہے, اس لیے اس کو کھیلنے نہیں دیتا ہوا ہے, نہ ادھر ادھر اوقات ضائع کراتا. یہی جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. ان کی ہر وقت نگرانی کہ کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے کہ جس سے امت کو بے راہ روی کی راستہ مل سکے, اس پر توجہ پوری طرح دے. تو اس پر عرض کر رہے تھے کہ بزرگوں کے یہاں دوسری چیز جو خاص توجہ محنت کی ہوتی ہے سنت و شریعت, خود عمل کرنا, دوسروں کو عمل کرانا, اور خلاف شریعت چیزوں پر روک ٹوک کرنا, اس پر نکیر کرنا. کیا کر رہے ہو تم آئے ہو تو اللہ سے جڑنے کے لیے آئے ہو, اور اللہ سے جڑنے کا جو راستہ ہے اس راستے پر چلو, اس کے خلاف نہ چلو. اللہ پاک